وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں، یعنی میرا علم میری قدرت یہ ان کے قریب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ پاک قریب ہے یا دور ہے؟ کہ دور ہے تو زور سے پکاریں، قریب ہے تو آہستہ پکاریں۔ نہیں، اس کا علم، اس کی قدرت یہ کیا ہمارے قریب ہے؟ اس کی طاقت ہمارے قریب ہے، اس کا علم ہمارے قریب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ کا علم اور قدرت اللہ قریب ہے، یعنی اس کی علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے دعا مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک خوبی بیان ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن مجید فرقان حمید کی اور آیات پر غور کریں گے تو اللہ پاک نے جہاں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، صالح پرہیزگار بندوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی ایک خوبی یہ ذکر کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مختلف دعائیں مانگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے مضبوط علم عطا کیا ہے، پختہ علم عطا فرمایا ہے، علم والا بنایا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد گمراہی کی طرف نہ پھیر، ہمارے دلوں کو پلٹ مت۔ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی اور اپنی جناب سے، اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما کہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ نیک بندوں کی ایک صفت اور خوبی بیان کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو اب ہمیں اس پر استقامت عطا فرما کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی اللہ پاک نے پرہیزگار بندوں کا ذکر کیا اور فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاکیزہ عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی۔ پھر ان کی خوبی بیان کی کہ کرتے کیا ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان پرہیزگاروں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں گزارش کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے کر آئے تو تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ان کی خوبی بیان کی کہ جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں
دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی مختلف دعائیں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دعا اللہ پاک نے اپنے بندوں کو وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ دعا مانگنے والا کبھی خائب و خاسر یعنی ناکام نہیں ہوتا، فائدے کے اندر ہی رہتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے۔ چند باتیں اس حوالے سے صبح بھی عرض کی تھی، مزید سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر دعا مانگنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ دعا کے اندر غفلت اور سستی کرتے ہیں ان سے اللہ پاک نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ پہلے یہ ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ لوگ کہ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں تو وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو ناراضی کا اظہار کیا کہ جو دعا کرنے سے دور بھاگتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، اس حوالے سے تو اللہ پاک نے ان کے لیے وعید بیان کی کہ وہ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ تو دعا مانگنے میں سستی اور غفلت یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ تمہارے رب کے کچھ لمحات ہیں، تمہارے رب کی طرف سے کچھ لمحات ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، اگر تم نے ان گھڑیوں کو پا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں، مخصوص لمحات ہوتے ہیں، بندہ اس میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اب اگر وہ گھڑیاں بندہ پا لیتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک ان لمحات کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیابی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ جب بھی دعا کی جائے اللہ پاک سے، اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ مخصوص مقامات ہیں کہ جب دعا ان مقامات پہ کی جائے، ان جگہوں پر کی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے استغفار کریں۔ استغفار بھی ایک دعا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، ان کی سفارش کریں۔ قرآن پاک فرما رہا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اللہ پاک کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ پاک کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ سے کبھی بھی توبہ کی جائے، کبھی بھی استغفار کیا جائے، ہمیشہ اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے، استغفار کو قبول فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب وہاں بندہ استغفار کر رہا ہے تو وہ توبہ اور استغفار جلدی قبول ہو رہی ہے، وہ دعا جلدی قبول ہو رہی ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ پاک کی رحمتیں خاص طور پہ نازل ہوتی ہیں، وہاں جب دعا کی جائے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے اور ان کی کفالت کرتے تھے مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس میں، جب ان کے پاس آتے تو وجد عندها رزقا،
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو تنہا رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی، ان کے پاس رزق موجود ہوتا، یعنی بے موسم کے پھل موجود ہوتے. تو حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں، اس جگہ یہ پھل ہی نہیں، تو تمہارے پاس کیسے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ عرض کرتی کہ من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کے آثار اس جگہ پہ دیکھے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اتر رہی ہیں، تو اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. حالانکہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں، بڑھ کر ہیں ان سے، لیکن یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جس مقام پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس مقام پر جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور انہی میں سے ایک مقام یہ مسجد ہے کہ مسجد کے اندر بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ مسجد یہ اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، خاص مقام ہے. اور بندہ جب کسی کے گھر جاتا ہے، حدیث پاک میں فرمائے جس کے ہاں گھر پر جاتا ہے تو جو گھر والا ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے. تو جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تعظیم فرماتا ہے، اس کی عزت فرماتا ہے. اب اس جگہ پر آ کر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو جد و جہد کر. اس کا معنی علماء نے ایک یہ بیان کیا کہ اذا فرغت من الصلاة فانصب فی الدعاء، یعنی جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، نماز پڑھ لے، تو اس کے بعد دعا کے اندر کوشش کر. فرض نماز کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے. فارغ ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس کو جلدی قبول فرماتا ہے. اسی طرح علماء نے یہ لکھا کہ جہاں اللہ کے 40 نیک بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، نمازی بندے ہوتے ہیں، صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے ہوتے ہیں 40، تو فرمایا ان میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اور جہاں اللہ پاک کے نیک بندے موجود ہوں تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مقام پر بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اب اتنی ساری باتیں یہ ہمارے یہاں جمع ہو جاتی ہیں. پھر جمعہ کا دن، کہ جمعہ کے دن بھی اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ جو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. لیکن جمعہ کا دن وہ خاص دن ہے کہ اس دن جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا ہے. جمعے کے دن کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے، ایسا اس کا مرتبہ ہے کہ اس دن جہنم کو بھی نہیں بھڑکایا جاتا. اور اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اتنی ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت کا گھر، مسلمانوں کا اجتماع موجود ہے، نیک بندے موجود ہیں، نماز مکمل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہماری ایک بڑی تعداد ہے کہ جو نماز کے بعد دعا کرنے کے اندر غفلت برتتی ہے. اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تو معمولی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فرض پڑھنی ہی ایسی جگہ پر ہے کہ جیسے ہی سلام پھرے اور ان کا قدم مسجد سے باہر نکل سکے. اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو فرض ادا کرتی ہے اور اس کے بعد اس نے سنتیں پڑھنا ہوتی ہے تو شروع ہی کر دیتے ہیں، دعا کا انتظار نہیں کرتے.
اور نماز اپنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی دعا سے غافل لیتے ہیں، دعا کے اندر غفلت برتتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری محرومی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع موجود ہے، مسلمان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اس موقع پر اللہ پاک سے جو دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بلا اترنے والی ہے، جو بلا اتر چکی ہے، یعنی جو مصیبت آنے والی ہے، جو مصیبت آ چکی ہے، دونوں میں دعا فائدہ دیتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مصیبت اتر رہی ہوتی ہے، بندہ یہاں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ دعا اوپر جاتی ہے اور اس مصیبت سے لڑتی ہے، اس کو نیچے ہی نہیں اترنے دیتی۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا، اور فرمایا بندے کی دعا تین حال سے خالی نہیں، تین باتیں اس کی دعا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یا تو اس کی دعا ایسی قبول ہوگی کہ اس کا نتیجہ بندہ خود دیکھے گا۔ دعا کی کہ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میری فلاں مصیبت دور ہو جائے، فلاں میری حاجت پوری ہو جائے، دنیا کے اندر ظاہر ہو گیا کہ اس کی یہ حاجت پوری ہو گئی، اس کی مصیبت دور ہو گئی۔ بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کا اثر نظر نہیں آتا، قبول ہوتی ہے اس کا اثر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جو پریشانی اور مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک اس مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے کی مصیبت و پریشانی بھی دور نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا لی جاتی ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمنا کرے گا، اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس کا اجر مجھے حاصل ہوتا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے ہوئے اس کو لذت آتی ہے، لطف آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا مانگ رہا ہوں، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو۔ پھر اس سے یہ مزہ نکال لیا جاتا ہے، یہ لطف نکال لیا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ اب بندہ گڑ گڑا کر کچھ عرصے غافل رہتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ جو دعا میں لذت آتی تھی نا وہ مجھے عطا فرما دے۔ پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ وہ لذت اور جو لطف ہوتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے مانگتے ہوئے تصور یہ رکھیں کہ میں اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جس کی بارگاہ میں مانگنا عزت دیتا ہے۔ دوسروں کی بارگاہ میں مانگیں تو ذلت ملتی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں آ کے مانگیں تو وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ دوسروں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے مانگے تو یہ خوش ہوتا ہے، یہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندہ اس طرح کی تصورات کے ساتھ اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے، مخلوق سمجھتے ہوئے، مملوک سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کا لطف اور لذت بندے کے دل کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر اس کا دل دعاؤں کے اندر لگتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔